یہ سن لیجئے کہ جب جناب سید الشہداء کے سر اقدس کو لے جایا جا رہا تھا، نیزے پہ سر بلند تھا اور اسے مختلف مقامات سے پھرایا جا رہا تھا۔ جب حلب کے مقام پہ یہ سر اقدس پہنچا تو وہاں ایک عیسائی کا دیر تھا، راہب وہاں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سر لائے گئے ہیں، تو کچھ قاتل ملعونوں نے کہا اس سے کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے یہ سر یہاں کسی مقام پہ، سر نہیں کہا، یہ صندوق چھپانے دے۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو کلیسا ہے، چرچ ہے نا، یہ جو گرجا گھر، اس کے اندر فلاں کمرہ ہے، حجرہ ہے، وہاں رکھ دو۔ انہوں نے رکھا اور سب چلے گئے، چرچ کو بند کر دیا۔ وہ راہب اندر رہتا تھا، رات کو اس کے کانوں میں رونے کی آواز آئی، کچھ بیبیاں رو رہی ہیں۔ اب میں سب بیبیوں کے نام نہیں بتاؤں گا، روزے کی حالت میں ہوں، چند بیبیوں کے نام سن لیجئے۔ من المدینہ الی المدینہ، 6 جلدوں میں مقتل ہے مولا حسین کا، اس کی جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہے کہ وہاں چند بیبیاں بیٹھ کے رو رہی تھیں۔ راہب کے کانوں میں رونے کی آواز آئی، وہ اٹھا اور آنے کے بعد دیکھا کہ اس حجرے میں جہاں صندوق رکھا گیا تھا آگ لگی ہوئی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، راہب نے ظرف اٹھایا پانی کا، آگ بجھانے آیا۔ جب آگ بجھانے آیا اس نے دیکھا آگ نہیں ہے، نور ہے۔ اس نے کہا رات کا وقت ہے، اتنا نور ہے، لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، اس راہب نے پانی رکھ دیا اور فوراً حجرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا جیسے ہی دروازہ کھولا تو انوار ہے، اور وہ انوار چادروں میں ہیں، سب انوار جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا یہ کوئی پاک بیبیاں ہیں جو بہت پردہ دار ہیں، میرے آنے پہ چلی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ راہب آگے بڑھا، اس نے وہ صندوق کھولا جس کے چاروں طرف وہ بیبیاں رو رہی تھی۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ایک مرتبہ اس راہب نے صندوق کھولا، دیکھا اس میں ایک سر مقدس ہے، ایک سر اقدس رکھا ہے، اس کے چہرے پہ خون ہے، داڑھی خون میں بھری ہوئی ہے۔ اس راہب نے وہ سر اقدس اٹھایا، اپنے اس کلیسا کے چرچ کے ایک پتھر پہ رکھا اور پانی ڈالنا شروع کیا۔ آج بھی جب آپ جائیں گے نا، میں نے خود زیارت کی ہے، لگتا ہے تازہ خون بہ رہا ہے۔ میں نے ہاتھ بھی لگایا، میرے لیے انہوں نے زری کو کھولا تھا، جب میں نے بوسہ دیا میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا خون نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تازہ خون جاری ہے۔ کیوں؟ سر حسین رکھا گیا تھا، اس نے پانی ڈالا، خون بہنے لگا۔ ایک مرتبہ اس نے رو کے کہا، راہب نے، آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ ایک مرتبہ سر سے آواز آئی، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میرے نانا رسول خدا ہیں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں۔ وہ راہب رونے لگا، کہا محمدوں کے جو رسول نبی تھے، کہا وہ میرے نانا ہیں۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا، یہ جو بیبیاں آپ کے چاروں طرف رو رہی تھیں، یہ کون تھیں؟ سر کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور رو کے فرمانے لگے، ان میں ایک میری ماں فاطمہ تھیں، ایک مریم عیسیٰ کی ماں تھیں، کچھ نام بتائے، بس بھئی ان میں کوئی سارہ تھی، کوئی ہاجرہ، کوئی آسیہ، کوئی حوا، 4 یا 7 بیبیوں کے نام بتائے۔ راہب رونے لگا، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حجت خدا ہوں۔ اس راہب نے کہا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ کہا میں یہ سر لے جانے نہیں دوں گا، مجھے نہیں پتا تھا۔ انہوں نے اس کا وہیں قتل کر دیا، کہا ہمیں سر شام لے جانا ہے، یزید ہمیں انعام دے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ذرا ایک عیسائی کو دیکھیے جب وہ سر کی زیارت کر لے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ کیسے کلمہ گو تھے، سر کو پتھر بھی مارتے رہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک آخری جملہ پڑھنے والا ہوں،
میں جانتا ہوں آپ میں سے اکثر لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں بھی سید ہوں لیکن یہ جملہ پڑھے بغیر نہیں رہوں گا۔ سب سے درخواست ہے میری طرف دیکھیے گا، جب وہ سر پہ پانی ڈال رہا تھا نا مولا حسین کے، چہرے سے خون بھی بہ رہا تھا اور کچھ بال اتر رہے تھے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، یہ بال کیوں اتر رہے؟ کہا اس ملعون نے میرے بالوں میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ میں دعا میں بھی کچھ واسطے دینے والا ہوں، آنسوؤں کو بھی رکنے نہ دیجئے گا۔ جن آنکھوں میں آنسو ہیں انہیں صاف نہ کریں، چہرے پہ مل لیجئے۔